نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ بتائیے کہ سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آن فرمائے الصبر والسماح۔ کیا مطلب ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد جس شخص کے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا ہو جائیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں سب سے اچھا ایمان اس کے اندر آ چکا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی حرام کھا رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، جوانی گزر گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، نہ حرام کاری چھوڑ رہا ہے، نہ توبہ استغفار کر رہا ہے، برائیوں کے جذبات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھ لیا سوچتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ایمان آپ کا درست نہیں ہے۔ دین، شریعت، اللہ اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری، اللہ رب العالمین کے تقرب، منکرات و گناہوں و برائیوں سے بچنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئے لیکن ہم صبر کریں، ڈٹے رہیں، یہی اصل میں سب سے بہترین ایمان ہے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم هم لا يقصرون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام بھائیوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ اعراف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ نے یہ دونوں آیتیں نازل کی ہیں، آیت نمبر 201 اور آیت نمبر 202۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں مومن کا ایمان اور فاسق اور فاجر انسان جس میں شیطان مسلط ہوتا ہے، دونوں کے کردار میں بہت فرق ہوتا ہے، اور آج کی اس مجلس میں اسی فرق کو سمجھنا ہے۔ انسان اگر ایمان والا ہے تو اس کے ایمان کے اثرات اس کے اقوال افعال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کی کچھ علامات، خوبیاں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر انسان غیر مسلم ہے، غیر مومن، یا مومن تو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا نفس اس پر غالب ہے، نفس کا غلام بن چکا ہے وہ، اور نفس اس کو غلط راہ پر لے جاتا ہے، تو دونوں کے کردار، دونوں کے چال چلن، دونوں کے سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ انسان کی زندگی کے سارے بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان درست ہے، ایمان صحیح ہے، کامل ہے، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ایمان کی ہمیں دعوت دی اس ایمان پر ہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جس طرح ایمان کی دعوت دی تھی اور ایمان لوگوں کے اندر جو پیدا کیا تھا، اس ایمان کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔
انسان کی زندگی کی بناؤ بگاڑ کا سارا دار و مدار اس کے ایمان پر ہوتا ہے. ایمان جتنا قوی، ایمان جتنا درست ہوگا، اتنے ہی اچھے اس کے اعمال ہوں گے. دل، دماغ، ساری سوچ فکر اس کی انسان کی درست ہوگی. اس حدیث پر غور کریں کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان عبد، عبداللہ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسند احمد بن حنبل کی، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. لا یستقیم ایمان عبد، آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یستقیم لسانہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے. لا یستقیم ایمان عبد، ایمان کے دعوے دار، کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا، کام کا نہیں ہوگا، حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ انسان کا دل درست نہ ہو جائے، جب تک کہ انسان کا دل مومن نہ ہو جائے. اور ولا یستقیم قلبہ، اور آدمی کا دل بھی مسلمان، انسان کا ایمان بھی درست ہو، انسان کا دل بھی درست ہو. اللہ رسول فرماتے ہیں ولا یستقیم قلب حتی یستقیم لسانہ، جب تک آدمی کی زبان درست نہ ہو تب تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں. کتنی پیاری نصیحت، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. اے لوگوں، کسی کا ایمان درست نہیں جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور کسی کا دل اور زبان درست نہیں جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے. کس طرح سے ایمان کے تقاضے کو اللہ کے رسول نے بیان کیا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا، جو لوگ اہل ایمان ہیں، تقوی والے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، کفر سے باز ہیں، آتے ہیں، کفر شرک سے توبہ کر چکے ہیں، ایمان و عمل کے پیکر بن چکے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسہم، ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی برکت یہ ہے کہ اگر کبھی شیطان ان کے اوپر محنت کر رہا تھا، برائی کرنے کے لیے آمادہ کر لیا. ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جس کے دلوں میں تقوی ہے، اللہ فرماتے ہیں شیطان ان کا بھی پیچھا کرتا ہے، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، گناہ کروانا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے مومن، دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین کا خوف، اس کی خشیت ہے، ٹھیک ٹھاک مومن ہے. لیکن شیطان پیچھے لگا ہے. اگر شیطان اس سے کبھی برائی کروانے پر آمادہ کر لیتا ہے، اتنا ورگلایا، اتنا وسوسہ کوشش کی کہ مومن سے گناہ کروانے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر
جب شیطان ساری کوششیں کر کے انسان سے گناہ کروانے میں کامیاب ہونے لگا، گناہ کروا لیا یا کروانے کے لیے تیار کر دیا، اللہ فرماتے ہیں اگر تقویٰ ہے تو تذکروا، فوراً گناہ کرنے سے پہلے ساری تیاری ہو گئی گناہ کی، سارے منکرات کے لیے شیطان نے تیار کر لیا مومن کو، لیکن مومن ہے، متقی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، سچا مومن ہے۔ اللہ فرماتے تذکروا، جب شیطان ان سے برائی کروانے میں کامیاب ہونے لگتا ہے تو تذکروا، جن کے دلوں میں ایمان ہے، سچا مومن ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے، تذکروا، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، اس گناہ کی حرام کاری کی سزا اور اللہ نے عذاب جو متعین کیا ہے وہ ان کے سامنے آ گیا۔ تذکروا، شیطان نے بڑی محنت کی، بہت کچھ کوشش کیا، لیکن جب برائی کرنے کی باری آئی اور بندے کو برائی کرنے پر آمادہ کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ ڈر ہے، اللہ کا خوف و خشیت ہے، ایمان ہے، تذکروا، سچے ایمان والے جو ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے بچاتے ہیں، اگر کبھی شیطان ان سے کچھ منکرات اور کچھ برائیاں کروانے پر آمادہ کر لیا، شیطان کا تیر چل گیا اور بندہ دھوکے میں آ گیا، لیکن عین موقع پر جب برائی کرنے کا معاملہ آتا ہے تذکروا، ان کا ایمان انہیں بیدار کر دیتا ہے، ان کا تقویٰ، وہ دل کا تقویٰ اب برائی پر روکنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تذکروا، ہوش آ جاتا ہے، سوچتے ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر کامیاب ہو گیا، اس لیے برائی کرنے کے پہلے دل میں اتنا ڈر اور خوف پیدا ہوا، اپنے آقا، اپنے خالق مالک کی نافرمانی کا احساس ہوا، برائی سے باز آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، برائی سے بچا۔ تذکروا، فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد آ گیا، رب کے، خالق مالک کے احسانات یاد آگے، میرے رب نے ہمیں اتنا کچھ دیا اور میں اس کی نافرمانی کروں، یہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تذکروا، برائی کے قریب پہنچ کر کے بھی واپس لوٹ آتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے عمل کے محفوظ کر لیتے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، ایمان نے ان کو برائی کرنے سے روک لیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان برائی کروانے میں کامیاب بھی ہو گیا، تذکروا، شیطان ورگلایا، غالب آیا، برائی کروا دیا اس نے، لیکن برائی کرنے والا اس کے دل میں تقویٰ ہے، ایمان ہے، اب اس کا ایمان اسے ملامت کرتا ہے، اب اس کا ایمان اسے پریشان کرتا ہے، تو مومن ہو کر کے رب نے تجھے ایمان سے نوازا، تو نے اپنے خالق مالک جس نے تیرے ساتھ اتنا احسان کیا، اس کے احسانات کا بدلہ یہ کہ تو نے حرام کام کیا، اس کی نافرمانی کی، اس کا ایمان، اس کا نفس اتنا اسے ملامت کرتا ہے کہ فوراً انسان رب کے سامنے رو رو کر کے توبہ استغفار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، فوراً وہ توبہ استغفار کر لے اور اللہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ لیکن شیطان تو شیطان ہے۔ بابا آدم علیہ السلام سے بڑا متقی پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ جنت بھی تھی، جب بھی شیطان وہاں آدم سے بھی خطا کروا دی، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کر ڈالی۔ فوسوس لہما الشیطان، آدم اور حوا دونوں پر کو ورگلانے میں شیطان کامیاب ہو گیا۔ جنت میں تھے اور دونوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جیسے آدم سے خطا ہوئی اور اللہ نے کپڑا جو ہے چھین لیا، آدم کو احساس ہو گیا، نبی تھے، دل تقوی اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، شیطان ورگلایا اور طرح طرح سے وسوسہ دلوایا، اور جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھا لیے، شیطان کے ورگلانے میں آ گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ایمان اور تقوی ہے، تذکروا، جب شیطان ان سے گناہ برائی کروانا چاہتا ہے تو یا تو برائی سے پہلے ہی ان کو ہوش آ جاتا ہے، اللہ تعالی کا تقوی ایمان سامنے آ کر کے اسے اللہ کی نافرمانی کرنے سے روک دیتا ہے اور برائی نہیں کرتا، واپس آ جاتا ہے۔ یہ تقوی اور ایمان کی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی شیطان گناہ کروانے پر، برائی کروانے میں کامیاب ہو گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور ملامت کرنے لگتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے راہ دیکھیے، جیسے گناہ کروایا شیطان، ممنوع درخت کا پھل کھایا، احساس ہو گیا، ایمان اور تقوی انہیں مجبور کر دیا کہ تو نے رب کی نافرمانی کی، اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا، فوراً دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہے سچے ایمان کا کردار۔ ایک انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، سچا مومن ہے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی، منکرات اور محرمات اور برائیوں سے بچنے کی بھی فکر رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی شیطان غالب آیا اور اس سے کچھ گناہ اور برائی کروانے لگتا ہے۔ اگر سچا ایمان ہے اور ہمیشہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، اگر کبھی شیطان غالب آ گیا اور سچے مومن سے برائی کروانے پر میں کامیاب ہو گیا تو دو شکل ہے، برائی سے پہلے اس کا ایمان اور اس کا تقوی اسے یاد دلا دیتا ہے تو کس کی نافرمانی کرنے جا رہا ہے؟ اپنے خالق اور مالک کی، اس ذات کی نافرمانی کرنے جا رہا ہے جو جہنم میں جلانے پر قدرت رکھتا ہے، نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ انسان کے دل میں تصور پیدا ہوا، اب برائی کرنے سے پہلے رک گیا۔ اور اگر کبھی برائی کرنے کے پہلے ایمان اور تقوی اس پر غالب نہ آیا بلکہ شیطان غالب آ گیا، اس کا نفس غالب آیا، برائی کر لیا تو تذکروا، فوراً وہ باز آ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں ہاں میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، ہم نے اپنی آخرت برباد کی،
ہم نے رب کی بہت ہی زیادہ ناشکری ادا کی اور فوراً توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کسی گناہ پر جانتے بوجھتے کہ حرام ہے اس پر اصرار نہیں کرتے. ایک مرتبہ شیطان نے کرا دیا لیکن بار بار نہیں کرتے. یہ ان کے دل میں تقویٰ ہے، ان کا ایمان درست ہے. شیطان اگر گناہ کروا دیتا ہے تو اس کا نفس اس کی ملامت کرتا ہے. انسان کی، مومن کا نفس ملامت کرتا ہے. لیکن اس کے برخلاف اللہ نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، گرچہ زبان پر کلمہ ہو، تقویٰ نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے، ایمان بڑا کمزور فسفسا ہے. اب ان پر دو قسم کے شیطان ان کے پیچھے ہوتے ہیں. ایک تو شیاطین جن یعنی ابلیس کی نسل شیطان، اور ایک انسانی شیطان. کوئی غلط دوست ہوگا، غلط دوست ہے، برائی کرنے والا ہے، خود برا ہے، آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے اس برے انسان سے دوستی کیا اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ تو برا تھا ہی، اس نے آپ سے ایسی دوستی کی کہ آپ اس کو سدھار نہ سکے بلکہ آپ کو برا بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے بننے کے بجائے اس شیطان کے غلام بن گئے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ. چاہے شیطان ہو یا شیطانی حرکت کرنے والا انسان ہو، یہ دونوں جس پر غالب آ گئے، یا مدون جس کو اپنے قابو میں کر لیا. اور قابو میں کس کو کرتے؟ جس کے دل میں تقویٰ نہ ہو، کامل ایمان نہ ہو. تو ایسے فسفسے ایمان والوں کو جب شیاطین جن یا شیاطین انس نے، شیطان ابلیس کی نسل یا گندے دوست انسان کے جن کو قرآن میں شیطان کہا گیا، اگر اس کو ایک مرتبہ اشک لیے برائی میں مبتلا کر دیا، شراب نوشی میں مبتلا کر دیا، حرام کاری میں مبتلا کر دیا، گندی عورتوں کے پیچھے بھاگنے میں اس کو مبتلا کر دیا. اب شیطان کی کوشش ہوتی ہے، شیطان کی بھی اور بگڑے ہوئے دوست انسان جو ہے جس کو شیطان کہا گیا، یہ دونوں قسم کے شیطان، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوبارہ توبہ استغفار کر کے رب کی طرف واپس نہ جا سکے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ. ایک برائی کروایا، پھر اسی میں اتنا ٹیسٹ پیدا کر دیا، اسی کی پابندی کرنے لگے، اس برائی میں مبتلا. اس کے بعد اور برائی، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ. اللہ فرماتے شیطان ان کو برائیوں کے اندر رب کی نافرمانی کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں داخل کر دے. دوستو، یہ ایمان کا کمال ہے. ایمان اگر درست ہے، ایمان اگر درست ہے، دل میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت ہے، تو معصوم تو نہیں ہے. لیکن شیطان جب بھی اس سے برائی کروانا چاہتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، یا کبھی برائی کروا دیا توبہ استغفار کر لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، اپنے آپ اپنی اصلاح کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ ہے ایمان کی خوبی. اگر ایمان درست ہے، دل میں تقویٰ ہے، تو آدم کی اولاد سے گناہ تو ہوتا ہے لیکن گناہ پر ڈٹا نہیں رہتا، گناہ پر قائم نہیں رہتا. ہمیشہ شیطان ہے، نفس امارہ ہے، جو بلائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن چونکہ تقویٰ ہے، ایمان کامل ہے،
اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اگر بھی شیطان کروایا، گناہ کروا لیا، تو دل میں احساس ہوتا ہے، دل ملامت کرتا ہے، اس کا ایمان اسے ملامت کرتا ہے اور رب کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کی کمزوری ہے، دل میں تقوی نہیں ہے، اب شیاطین انس یا شیاطین جن، ابلیس کے چیلے یا بگڑے ہوئے دوست انسان، ان کے ہاتھ اگر ایسا انسان چڑھ گیا تو یہ یا وہ دونوں پھیل گئی، ایک برائی کے بعد دوسری برائی، دوسری برائی کے بعد تیسری، اس طرح سے شیطان ان کو جہنم کے گڈھے تک کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اندر یہ ایمان ہو، اس ایمان کی ضرورت ہے آج۔ جو ایمان آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو آپ کا ایمان آپ کی کو ملامت کرے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ ایسے ایمان سے آپ پناہ مانگیں کہ جو ایمان اتنا کمزور، اتنا فسفسا کہ شیاطین جب بھی جو کچھ چاہے ہم سے کروانا کروا لیتے ہیں اور ہمیں توبہ کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ اسی لیے ایک بڑی عالی شان مثال ہے، اس کو سمجھے۔ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح میں مشہور صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری مثال اور ایک تشبیہ دے کر کے ہم لوگوں کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو مثل المؤمن والایمان کمثل الفرس فی آخیتہ یجول ثم یرجع یجول ثم یرجع یجول ثم یرجع۔ پھر آپ نے فرمایا، اطعموا طعامکم الاتقیاء وولوا معروفکم المؤمنین۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں بڑی پیاری بیان کی ہیں اور انہیں کو سمجھنا ہے۔ مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگو مثل المؤمن والایمان، مومن اور اس کے ایمان، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو ایمان دیا ہے، مومن اور ایمان، مومن اور ایمان کی مثال وہی ہے کمثل الفرس فی آخیتہ، جیسے گھوڑے کے گلے میں رسی باندھ کر کے کسی کھوٹے میں رسی باندھ دی گئی ہے۔ یجولو، گھوڑا جاتا ہے، ثم یرجع، گھوڑا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے دوستو؟ بڑی پیاری تشبیہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا، مومن کلمہ پڑھنے والا اور اس کا ایمان، اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک آدمی نے گھوڑا پالا، اب جب گھوڑے کو استعمال نہیں کر رہا ہے، کہیں سواری پر جا نہیں رہا ہے، اترتا ہے یا گھر میں آیا تو اپنے گھوڑے کو کھلا نہیں چھوڑ دیتا۔ آپ فرماتے ہیں گھوڑے کا مالک گھوڑے کے گردن میں ایک رسی ڈالتا ہے، رسی، اور رسی کو ایک کھوٹے یا کسی درخت میں باندھ دیتا ہے، کسی چیز میں۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، ایک انسان جو گھوڑا پالتا ہے، جب گھوڑے سے اترتا ہے یا گھر میں لاتا ہے
باندھ دیتا ہے تو کیسے باندھتا ہے؟ یوں سمجھیں 5 میٹر کی ایک رسی لیتا ہے، 5 میٹر کی ایک رسی لیا، رسی کا ایک حصہ گھوڑے کے گلے میں ڈال کے باندھ دیا۔ اب گھوڑے کے گلے میں رسی آ گئی، رسی کا دوسرا کنارہ جو ہے کسی درخت میں یا کھوٹے کے اندر باندھ دیتا ہے۔ اب گھوڑا 2 طرف سے رسی میں ہے، رسی کا ایک حصہ گھوڑے کے گلے میں ہے اور رسی کا دوسرا حصہ کھوٹے میں بندھا ہوا ہے یا درخت میں بندھی ہوئی ہے۔ اب آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو گھوڑا رسی میں بندھا ہوا ہے اور رسی کا دوسرا کنارہ کھوٹے یا کسی درخت میں بندھا ہوا ہے، بندھی ہوئی ہے، اب گھوڑا ادھر جاتا ہے، پانی دیکھا، پیاس لگی ہے، گھوڑا پانی دیکھ کر کے ادھر گیا پانی پینے کے لیے، لیکن رسی پہ بندھا ہوا ہے، رسی چھوٹی ہے، پانی تک نہیں پہنچ پا رہا۔ گھوڑا جاتا ہے پانی کے قریب لیکن رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے، گھوڑا پیاسا واپس آ جاتا ہے۔ پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، شوق ہے، لیکن رسی سے بندھا ہوا ہے، رسی اجازت نہیں دیتی، چھوٹی ہے۔ آپ نبی علیہ السلام فرماتے ثم یرجع، گھوڑا واپس لوٹ آیا، گھوڑا کھڑا ہوا ہے، ہرا بھرا چارہ نظر آیا، گھوڑے کو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ چارہ، آگے بڑھتا ہے کہ چارہ کھا لے، لیکن رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے، رسی اتنی بڑی نہیں ہے کہ گھوڑا چارے تک پہنچ سکے، ہرا بھرا چارہ ہے، گھوڑے کا دل چاہ رہا ہے لیکن رسی اجازت نہیں دیتی اور کھوٹا اجازت نہیں دے رہا ہے، درخت اجازت نہیں دے، کیوں؟ رسی ٹائٹ ہو جاتی، گھوڑا پھر واپس آ جاتا ہے اپنے ٹھکانے پر، دیکھتے ہیں باہر نہیں جا سکتا، پھر دوسری طرف گیا، یتجول ثم یرجع، آگے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس طرح سے گھوڑا چاروں طرف بندھا جو ہوا ہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے اپنے چاروں طرف، جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیکھتا ہے، لپکتا تو ہے لیکن رسی کھوٹے کی ٹائٹ ہو جاتی ہے، واپس لوٹ آتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تشبیہ دی۔ فرمایا لوگو یہی مومن اور اس کے ایمان کی مثال ہے، یعنی ایمان، مومن کے دل میں ایمان کی جڑ ہے، رسی ہے ایمان کی، رسی میں بندھا ہوا ہے، ایمانی رسی ہے، ایمان میں بندھا ہوا ہے۔ ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا شکر گزاری کا احساس ہے، سامنے کوئی چیز نظر آئی، دل تو چاہتا ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ کھا لے، لیکن جب آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی ایمان کی رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے، وہاں تک جا کے واپس آ جاتا ہے۔ ایک مومن جو ایمان کی رسی کا ایک حصہ، ایمان کی رسی گلے میں ہے مومن کے، اور دوسرا حصہ اس کھوٹے میں دل میں جڑ کیے ہوئے ہے۔ اب مومن دیکھتا ہے کہ فلاں چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، آنکھوں سے دیکھے، لیکن ایمان کی رسی کہتی نہیں، اس چیز کا دیکھنا رب نے حرام قرار دیا ہے، اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ مومن بیچارہ فوراً ایمان کی رسی اسے اس کی نگاہ نیچے کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان،
حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے، حرام خوری ہے. سب کو دیکھ رہا ہے کہ سود لے کر کے فلاں یہ ترقی کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، اس نے اتنا بڑا بنگلہ خرید لیا، اس نے اتنے کاروبار پھیلا لیے. ایک مومن جب دیکھتا ہے تو دل میں اس کے بھی تو وسوسہ آتا ہے کہ آخر ہم کیوں نہ سود لے کر کے بنگلے خرید لیں، کاروبار بڑھا لیں. سوچتا تو ہے لیکن اس کی ایمان کی رسی اسے واپس لے لیتی ہے. ایمان کی رسی ہے. اور جس طرح سے گھوڑا پیاسا ہے، پانی پینے کے لیے جا رہا ہے، لیکن رسی جب ٹائٹ ہوتی ہے تو گھوڑا واپس لا جاتا ہے، پانی نہیں پیتا. ایسے ہی مومن کے ایمان کی رسی ہے، ایمان کی رسی میں جکڑا ہوا ہے. دل چاہتا ہے رشوت لے لو، دل چاہتا ہے سود لے لو، لیکن اس کی ایمان کی رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے واپس لوٹ آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. گناہ سے، برائی سے، حرام کاری سے، حرام خوری سے، ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. اور اگر کبھی شیطان واقعی کامیاب ہو گیا، کسی مومن سے کوئی گناہ اور غلط کام کروا دیا، تو اللہ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوری طور پر ان کا ایمان اس کا ایمان بیدار کر دیتا ہے اور اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رب کے سامنے روتا ہے، گڑاتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، رب معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی رسی اسے ٹائٹ رکھتی. اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ ذرا غور کریں، سچے مومن سے جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کا دل ملامت کرتا ہے، اس کا ایمان ملامت کرتا ہے. ایمان کی رسی اسے برائی سے روک کر کے اسے توبہ استغفار پر مجبور کر دیتی. یہ ہے میرے بھائیو ایمان کی رسی. اسی لیے ہمیں ایک مسلمان کے کردار کا اندازہ لگانا ہے. ایک انسان ساری زندگی حرام کھا رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، جوانی گزر گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، نہ حرام کاری چھوڑ رہا ہے، نہ حرام خوری روک رہا ہے، نہ برائیوں سے باز آ رہا ہے، نہ توبہ استغفار کر رہا ہے. برائیوں کے جذبات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھ لیا، سوچتا ہے کیا مسلمان ہے. یہ ایمان آپ کا درست نہیں ہے. آپ کا ایمان آپ کو توبہ کرنے پر مجبور نہیں کر رہا. اس کا مطلب ایمان کی کمزوری ہے. آپ ایمان کی رسی سے نکل چکے ہیں. اگر ایمان کی رسی ہوتی تو ایمان آپ کو واپس لا لیتا، توبہ استغفار کرنے پر مجبور کرتا. ساری زندگی گزر گئی حرام کھاتے ہوئے، حرام کرتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے، حرام مشغولیات میں رہتے ہوئے ساری زندگی گزر جائے، لیکن کبھی ایمان کی رسی آپ کو واپس نہ لائے، توبہ استغفار نہ کروائے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. اسی لیے دوستو، یہ ایمانی جو رسی ہے، اسی کو کہیں صبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. مومن کے متعلق اللہ سبحانہ الخیر عادہ والشر لجاجہ، سنن ترمذی ابن ماجہ کی روایت، الشر رجا الخیر عادہ والشر لجاجہ. اے لوگو، نیکی وہ ہے کہ جس نیکی کے کرتے کرتے انسان کی عادت بن گئی ہو. نیکی اس کو کہتے ہیں. نیک عمل صالح کون ہے؟ جس عمل صالح کو آپ کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، اس قدر کر رہے ہیں کہ اگر کبھی وہ عمل صالح نہ ہو تو آپ کو بڑی بے قراری، بے چینی ہو. مثلا آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان میں بہت آپ نے پڑھ لیا، اب سال بھر پڑھنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے روزانہ. نہیں، نیکی یہ ہے کہ آپ نیکی کرنے کی اتنے عادت بن جائے
کہ اگر کبھی آپ سو جائیں اور تہجد کی نماز نہ پڑھ سکیں تو دن بھر آپ کا دل ملامت کرتے رہے آج شیطان نے میری تہجد کی نماز چھوڑا دی. یہ ہے ایمان اور مومن کی رسی تعلقات. تو دوستو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے جو شخص دین پر قائم رہتا ہے، جس شخص کا ایمان یا ایمان کی رسی اتنی مضبوط ہے کہ حرام کاری برائی سے ایمان کی رسی روک لیتی ہے، اور اگر کبھی برائی کر ڈالا تو ایمان کی رسی ایمان اسے توبہ استغفار پر، رب کے خوف و خشیت پر آمادہ کرتی ہے. توبہ استغفار کر کے نیک بن جاتا. یہ انسان کے لیے ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ایک موقع پہ پوچھا، یا رسول اللہ ای الایمان افضل. یہ ایمان، یا رسول اللہ ای الایمان افضل، آپ بتائیے کہ سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ سب سے بہترین ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ بتائیے سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آن فرمائے الصبر والسماحہ، صبر اور سماحہ یہی سب سے افضل ترین ایمان ہے. کیا مطلب ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد جس شخص کے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا ہو جائیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں سب سے اچھا ایمان اس کے اندر آ چکا ہے، اور ایمان کی رسی بڑی مضبوط اس کی ہو گئی ہے. نمبر 1 الصبر، نمبر 2 سماحہ. الصبر والسماحہ. صبر کیا چیز ہے؟ صبر یہی چیز ہے کہ انسان برائی سے بچنے، ناجائز چیزوں سے بچنے، رب کی نافرمانی سے بچنے میں، گناہ اور برائیوں سے باز رہنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئے انسان برداشت کرے اور دین پر ڈٹا رہے، ایمان پر ڈٹا رہے، غلط کام نہ کرے. اس کو کہا جاتا ہے صبر. اسی کو ایمان کی رسی بھی کہا گیا. صبر. انسان فتنے کا دور ہے، برائی کا دور ہے، قدم قدم پر منکرات ہیں. انسان کی آنکھیں، انسان کا دل بہت ساری برائیوں کو دیکھ کر کے شیطان وغیرہ تم کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسان ایسے موقع پر اپنے نفس کو روک لیا، ایمان اس کا ان برائیوں سے روک لی، اور مومن نے کوشش کیا تو اسی برائی، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائی کو ترک کر دینا، اسی کا نام صبر ہے. آن فرمایا سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ الصبر. دین، شریعت، اللہ اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری، اللہ رب العالمین کے تقرب، منکرات و گناہوں و برائیوں سے بچنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئے لیکن ہم صبر کریں، ڈٹے رہیں، یہی اصل میں سب سے بہترین ایمان ہے. نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا السماحہ. سماحہ، سماحہ کہتے ہیں سخاوت کو، یعنی اس کا مطلب یہ سخاوت نفس، یعنی انسان کشادہ دل ہے، فراخ دل ہے، ہمت والا ہے. اللہ اور اس کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ بجا لاتا ہے، بزدلی اور پس ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے اتنی ہمت والا دیا ہے اور اتنا اللہ نے اس کو سخاوت عطا کے سماحت عطا کیا ہے، اور دل میں خیر کا، نیک عمل کا، نیکیوں کا، گناہوں سے بچنے کا ایسا جذبہ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہر اچھے عمل میں آگے آگے پیش رہتا ہے.
تو گویا کہ ایمان کے دو حصے ہو گئے، صبر اور سخاوہ، یعنی گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے باز رہنا، اور اللہ اس کے رسول نے جو کچھ کہا اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ آپ اللہ نے فرمایا سب سے افضل ایمان، سب سے اچھا ایمان اور مومن یہی ہے جس کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے، الصبر والسماحہ۔ میرے بھائیو، یہ ہے اصل میں ایمان کا تقاضا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، برائیوں سے بچائیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچائیں۔ اگر شیطان ہمیں ورگلا کر کے کسی غلط راستے پر لے جانا چاہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہماری ایمان کی رسی برائی تک پہنچے نہ دے، اپنی طرف واپس لوٹا دے۔ اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ایمان کی رسی مضبوط ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنے اور رونے اور گڑ گڑانے پر مجبور کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، میری اپنی غلطی ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری توبہ قبول کی مصیبت کو ٹال دے۔ دیکھیں، اولاً ایمان ایسا ہو جو برائی کرنے کے پہلے ہی ہمیں روک لے، اور اگر ایسا نہیں، کبھی شیطان غالب آیا، نفس امارہ غالب آیا اور ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہمارا ایمان ہمیں مجبور کرے کہ ہم فوراً توبہ استغفار کریں۔ یہی وہ مطلب ہے اللہ کی حدیث کا، نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی، مومن اور گھوڑے کی مثال کیا ہے؟ رسی سے۔ تو ایمانی رسی اتنی مضبوط ہو کہ ہمیں ہر وقت برائی سے روکے، اور کبھی شیطان کروا دے تو فوراً توبہ استغفار کیا جائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے توبہ کی بڑی رغبت دلائی۔ قرآن نے ہمیں بڑے تاکید کی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو خوب کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد جو ہے خطا کار ہے، شیطان اس سے گناہ برائیاں کرواتا رہتا ہے، انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے، خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، منکرات سے بچانا، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب ہمارا ایمان درست ہو۔ ایمان اور مومن اپنا رشتہ دیکھے کہ ایمان سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ ایمان کا اور ہمارا وہی رشتہ ہے جو ایک گھوڑے کو اس کا مالک گلے میں رسی ڈال کر کے کسی کھوٹے میں باندھ دیتا ہے، وہ گھوڑا وہیں تک گھومتا ہے جہاں تک رسی اجازت دیتی ہے۔ تو ہم ایمان کی رسی ہماری یہ ہے کہ جہاں تک اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے وہیں تک ہم گھومتے رہیں۔ اسلام جس سے منع کر دیا ہے اس حد کو پار کر کے توڑ کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اس لیے دوستو ہمیشہ ہمیں خوب کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ رب العالمین گناہوں سے بچائے، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری طور پر گناہوں کا احساس ہو اور توبہ استغفار کرے، جیسے آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور سارے اسلاف جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوئی، شیطان کامیاب ہوا، فوراً توبہ استغفار کر لیتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب آپ ذرا غور کریں، ایک مومن سال بھر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سال بھر نماز چھوڑے ہوئی ہے، اس کا ایمان کس کام کا ہے؟ اس کی ایمان کی رسی کہاں گئی؟
جو نبی علیہ السلام نے گھوڑے کی تشبیہ دی تھی، گھوڑے کی رسی، یعنی گھوڑے کی رسی ایک کنارہ گھوڑے کے گلے میں ہے اور دوسرا کھوٹے میں ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کا جو رشتہ اس رسی سے ہے، یہی رشتہ مومن کا اس کے ایمان سے ہے۔ وہ کیسا ایمان ہے کہ 50-60 سال کی زندگی گزر گئی، ابھی تک نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا۔ وہ کیسا ایمان ہے، کبھی ہمارے نفس مرامت نہیں کیا۔ ذرا سوچیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بِئْسَمَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم، اے لوگو تمہارا ایمان کتنا برا ہے کہ آج تک تم کو نیکی کی دعوت ہی نہیں دیا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، ایمان کا نقص ہے۔ ورنہ ایمان تو ہے ہمیشہ جو انسان کو نیکی پر آمادہ کرے، برائی سے بچائے، اور اگر شیطان کبھی برائی کروا دے تو فوراً توبہ استغفار پر آمادہ کر دے۔ یہ ہے دوستو ایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوی الایمان بنائے، جو ایمان ہمیں برائیوں سے روکے، رب کی فرما برداری پر آمادہ کرے، ہر قسم کے منکرات اور محرمات سے بچنے پر آمادہ کرے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی چیز ہے، نبی علیہ السلام دعا میں اللہم زین قلوبنا بالایمان۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بعض روایتوں میں کہ نماز ہی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں اور دعا آپ کیا مانگتے ہیں، نماز پڑھا کے فارغ ہوئی آپ دعا مانگتے ہیں اللہم زین قلوبنا بالایمان، اور زیننا بالایمان، اللہ میرے دلوں کو ایمان سے منور کر دے اور اللہ تعالیٰ شیطان سے بچا دے۔ کتنی پیاری دعا تھی، اللہم زیننا بالایمان، زین قلوبنا بالایمان، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے سجا دے، ایمان سے مزین کر دے۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے وجعلنا ہداۃ مہتدین، اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر قائم رہنے والا اور نیکی کی طرف بلانے والا بنا۔ یہ ہے سچے ایمان کی علامت۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان نصیب کرے۔ باقی پھر کسی اور موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔